بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم حمید علی مدنی آن لائن درس نظامی۔ ایک طالب علم نے اعتراض کیا، اس کا جواب مع الجواب، اعتراض مع الجواب آپ کے سامنے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا۔ النوع الاول حروف تجر الاسم، عبارت یہ ہے النوع الاول حروف تجر الاسم، اور نحوی ترکیب اور صرفی تحقیق بھی آپ کو اس ویڈیو میں ملے گی انشاءاللہ۔ النوع الاول یہ بنے گا النوع موصوف اور الاول صفت، موصوف صفت، یہ دونوں معرفہ ہیں۔ اور ترجمہ کر کے دیکھیں، جب دو معرفہ اکٹھے آ جائیں ترجمہ کر کے دیکھیں مرکب مفید والا ہے یا مرکب غیر مفید والا ہے۔ تو یہ مرکب غیر مفید والا ہو تو موصوف صفت بنتے ہیں، تو موصوف صفت ہو کے یہ بن گیا مبتدا۔ اگر معرفہ جملے کے شروع میں آ جائے تو اسے مبتدا بناتے ہیں اکثر، تو کیونکہ شروع میں النوع موصوف ہے، موصوف کا اعتبار ہوتا ہے، تو اسے ہم مرکب توصیفی ہو کر مبتدا بن جائے گا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معرفہ کی 7 اقسام ہے: اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، مرب لام، مرب اضافہ، مرب ندا، یہ مرب لام ہے۔ اور الاول جو ہے الاول اسم تبدیل ہے، اور اسم تبدیل کا استعمال 3 طریقوں میں سے ایک کے ساتھ ہوتا ہے، یا تو الف لام کے ساتھ ہوگا، یا اضافت کے ساتھ ہوگا، یا من حرف جار کے ساتھ ہوگا۔ یہاں پر الف لام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے موصوف صفت میں، صفت اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اب دونوں معرفہ، دونوں مرفوع، دونوں مذکر، دونوں واحد، یہ چیز بھی اپنے قواعد پڑھتے ہوئے نہ پڑھتے ہوئے یہ چیزیں اپنے ذہن میں آپ کو لانی ہیں۔ النوع الاول کو بنائیں گے مبتدا، آگے ہے حروف، اور یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر ایک جمع سالم ہوتی ہے، ایک جمع مکسر ہوتی ہے۔ جمع سالم جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو، جیسے زیدن، اس کی جمع سالم آئے گی زیدونا۔ اور جمع مکسر جب واحد سے جمع بنائیں تو واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو، جیسے حرف، یہ واحد ہے، اس کی جمع حروف، جمع یہ مکسر ہے۔ اور جیسے طفل، بچہ، اور اس کی جمع مکسر آتی ہے اطفال، تو اطفال۔ اب یہ ہے حروف، جمع مکسر ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ نکرہ کے بعد جملہ آ جائے، نکرہ ہو اس کے بعد جملہ آ جائے تو وہ جملہ اس نکرہ کی صفت بنتا ہے۔ تجرو فعل مضارع ہے، اور ہی ضمیر اس کا فاعل ہے۔ اعتراض یہ ہوا تھا، یہ ہی ضمیر ہے جو کہ واحد، اور جو اس کا مرجع ہے، کیونکہ وہ حروف اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ پہلی نوع ایسے حروف کے بیان میں ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں، تو یہ جمع، اس کا جو مرجع ہے وہ جمع ہے، مطابقت نہیں پائی جا رہی۔ اعتراض سمجھے، ہی ضمیر واحد ہے، اس کا جو مرجع ہے وہ جمع ہے، جمع مکسر ہے، مطابقت نہیں ہو رہی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جمع مکسر یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہ ضمیر اس کے مرجع گویا کہ اس کا مرجع میں مطابقت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے تجر فعل مضارع، ہی ضمیر فاعل، اور الاسم یہ مفعول بہ ہے۔ مفاعل 5 مفاعل ہیں، اور مفعول بہ ہے، مفعول فی ہے، مفعول معہو ہے، مفعول لہو ہے، مفعول مطلق ہے۔ مفاعل جتنے ہوتے ہیں منصوب ہوتے ہیں، حال منصوب ہوتا ہے، تمیز منصوب ہوتی ہے، اور افعال حروف مشبہ بالفعل کا اسم منصوب ہوتا ہے، افعال ناقص کی خبر منصوب ہوتی ہے۔ یہ منصوبات بھی اپنے ذہن میں بٹھائیں۔ تجر فعل، ہی ضمیر فاعل، اور یہ ہی ضمیر ہے، اور یہ ضمیر مرفوع ہے اور متصل ہے، مرفوع متصل ہے، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اور ضمائر کی 5 اقسام اپنے ذہن میں بٹھا لیں آپ، وہ بھی ضمیر منصوب متصل، ضمیر مرفوع متصل، اور ضمیر مرفوع منفصل، منصوب متصل، اور مجرور متصل۔
تو یہ ضمیر جو ہے، یہ ضمیر جو آ رہی ہے اس کے اندر، یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، ضمیر مرفوع متصل۔ اب یہ اس کی طرف لوٹے گی، فعل، فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا صفت، یہ پورا جملہ اس کی بنے گا صفت۔ موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملے دو ہی ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ ہوتا ہے، یہ جملہ فعلیہ۔ پہلا جز اسم تو جملہ اسمیہ، اب پہلا جز اسم ہے، اسم، اور تو یہ جملہ اسمیہ، پہلا جز فعل ہو تو جملہ فعلیہ، جیسے نصر رجل، نصر فعل ہے، رجل فاعل ہے، پہلا جز کا اعتبار ہے، پہلا جز فعل ہے تو اس کو بولتے جملہ فعلیہ۔ اب پہلا جز اسم ہے اور یہ اسم ہونا ثابت ہو چکا ہے کہ اسم کی علامت پائی جا رہی ہے، اس پہ اسم کی علامت ہے الف لام کا ہونا، یہ اسم کی علامت ہے، اسم کا خاصہ ہے۔ جب اس کے بعد الف لام آ گیا تو اسم ہونا ثابت ہو گیا تو یہ بنے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ تو اعتراض تھا اس جواب۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر صرفی اجرا کرتے ہیں۔ دیکھیں النو یہ آپ کا اجوف ہے اور الاول یہ بھی آپ کا اجوف ہے، حرف یہ آپ کا صحیح ہے۔ اب حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی جو 7 اقسام کی جاتی ہے، ان میں اولاً کلمے کی 4 اقسام ہیں، صحیح، محموس اور مضاف اور معتل۔ پھر معتل کی آگے اقسام ہیں، معتل با یک حرف، معتل با 2 حرف، جس میں ایک حرف علت ہو تو اسے معتل با یک حرف کہتے ہیں۔ اس کی پھر 3 اقسام بنی ہیں معتل با یک حرف کی، مثال، ناقص، مثال اجوف اور ناقص۔ اگر حرف علت فا کلمے میں ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ مثال۔ اور اگر معتل فا اور دوسرا نام اس کا مثال۔ اگر حرف علت عین کلمے میں ہو اسے بولتے ہیں معتل العین اور دوسرا نام اجوف۔ اور اگر حرف علت لام کلمے میں ہو تو اسے بولتے ہیں معتل اللام اور دوسرا نام اس کا ناقص۔ اور پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، مثال واوی، مثال یائی۔ اگر واو آئے گا تو مثال واوی، اگر یا آئے گا تو مثال یائی۔ اسی طرح اجوف کے اندر اگر واو آئے گا تو اجوف واوی، یا آئے گا تو اجوف یائی۔ اسی طرح لام کلمے میں حرف علت آ رہا ہے تو اس کی بھی 2 قسمیں، ناقص کی 2 قسمیں، ناقص سے واوی اور ناقص سے یائی۔ تو یہ النو میں اجوف ہے۔ یہ اگر آپ اس کو صرف کی اصطلاح میں دیکھتے ہیں تو یہ اجوف ہے، کیونکہ اس کے عین کلمے میں حرف علت آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ الاول کو دیکھیں گے تو یہ بھی حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے بعد سے یہ بھی آپ کا اجوف ہے، کیونکہ اس کے عین کلمے میں حرف علت آ رہا ہے، واو، اجوف واوی۔ حرف واحد ہے، یہ صحیح ہے۔ صحیح کسے بولتے ہیں؟ کہ جس کے حروف اصلیہ میں نہ حمزہ ہو اور نہ 2 حروف ایک جنس کے ہو، نہ حرف علت ہو الف واو یا، تو حرف صحیح ہے۔ اس کے بعد آیا تجرو، تجرو۔ ہاں، اس کے اوپر دیکھیں صیغہ بتانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، تجرو صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف، ثلاثی مجرد، مضاعف، اسباب نصر ینصر۔ تو یہ پتہ لگا یہ مضاعف ہے۔ مضاعف کس سے بولتے ہیں؟ کہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف ایک جنس کے آ جائیں۔ اس میں 2 حروف آ رہے ہیں، اصل میں تھا تجررو، تجررو، تفعلو، نصر ینصر باب ہے، فعل ہے۔ اور دیکھیں قاعدہ یہ ہے، جب 2 ہم جنس حروف متحرک ہوں، ما قبل ساکن غیر مدہ ہو، تو ما قبل جو یہ حرف ہے اس کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، ساکن کو، متحرک حرف ہے اس کی حرکت ساکن کو دے دیں گے۔ اب 2 حروف ساکن ہو گئے، ہم جنس حروف، تو یہاں پہ ادغام کا قاعدہ لگا تو یہاں پہ ادغام ہو جائے گا، تو تجرو بن گیا نصر ینصر۔ جیسے مد یمدو، یم دودو تھا تو اس میں یہ تعلیل ہوئی مضاعف۔ تو یہ 7 اقسام میں یہ آپ کا کیا ہے؟ 7 اقسام میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو یہ مضاعف ہے۔ 7 اقسام میں کیا ہے؟ یہ مضاعف ہے۔ آگے الاسم،
اسما یہ بعض اس کو صرفی اور نحویوں کے میں اختلاف ہے، بعض صرفی نحوی کہتے ہیں، بعض صرفی کہتے ہیں یہ وسمن ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ سمون ہے، بعض کے نزدیک یہ مثال ہے، اور بعض کے نزدیک یہ ناقص ہے۔ لیکن ناقص تو سما یسمو سموون، تو یہ ناقص سین میم واو، جیسے کہ بصریوں کا قول یہ ہے کہ وہ یہ اس کو ناقص مانتے ہیں، اور کوفی سے کہتے ہیں کہ یہ مثال ہے۔ بہرحال ہفت اقسام میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ جو کوفیوں کا قول لیں گے اس قول کے مطابق یہ جناب مثال ہے، اور بصریوں کا قول لیں گے تو اس قول کے مطابق یہ ناقص ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے اچھا تجرب، یہ بھی یاد رکھیں کہ ثلاثی مجرد کے 8 ابواب آتے ہیں، 8 ابواب آتے ہیں، نصرہ ینصرو، ضربہ یضربو، سمیہ یسمعو، فتح یفتح، کروما یکرمو، حسبہ یحسبو، قاد یقاد، فاضل یفضل، یہ 8 ابواب ہوتے ہیں ثلاثی مجرد کے۔ 8 ابواب میں سے 5 جو ہیں ابواب انہیں متطرد بولتے ہیں، یعنی کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، 5 ابواب، اور 3 ابواب جو سے حسبہ یحسبو، قادہ یقادو، فاضل یفضل، یہ قلیل استعمال ہوتے ہیں، انہیں بولتے ہیں شاذ۔ ان میں سے 2 ابواب متروک ہیں، نہایت قلیل استعمال ہے، وہ ہے قادہ یقادو اور فاضل یفضل۔ یہ چیزیں بھی اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہاں پہ نحوی اجرا کے ساتھ صرفی اجرا بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو جو لائک کرے، کمنٹ دے، شیئر کرے، ان کے والدین پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ یہ آپ کا جو ہے پورا جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ النوع اول، موصوف صفت مبتدا، حروف موصوف تجر الاسم، فعل فاعل مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ترجمہ دیکھ لیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے، پہلی نو موصوف صفت میں پہلے صفت کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر موصوف کا ترجمہ کرتے ہیں، پہلی نو، اور اس کے درمیان میں ایسا موصوف صفت کے ترجمے میں ایسا بھی آتا ہے، پہلی نو ایسے حروف کے بیان میں ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں، پہلی نو ایسے حروف کے بیان میں ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہو گیا۔ آخر میں ہم یہ آپ سے عرض کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں کو بھی اس کو شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔